شہید نصر اللہ گرانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف آج سندھ بھر میں سندھ صاحب کی جانب سے کی جا رہے ہیں۔ اس وقت سکھر نیشنل پریس کلب کے باہر سکھر کے مختلف سماجی اور سیاسی تنظیموں کے کارکنان، سول سوسائٹی کے ارکان اور صحافی مشترکہ طور پر صحافیوں کے قتل عام خلاف اور معصوم پریا کماری جس کو 34 ماہ قبل سکھر ضلع کے سنگرار کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا، اس کی باضابطی کے لیے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم مختلف سیاسی اور سماجی کارکنان اور رہنما سے گفتگو کریں گے کہ وہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ دن دہاڑے جو صحافی ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہید نصر اللہ گدانی کو دن دہاڑے قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے اور ان کے اہل خانہ پر ابھی تک پریشر ڈالا جا رہا ہے تاکہ مقدمے میں ان قاتلوں کو نامزد نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ شہید جان محمد مہر بیچ شہر میں، سکھر جیسے شہر میں دن دہاڑے قتل کیا گیا اور ابھی تک اس کا ایک قاتل بھی جو ایف آئی آر میں نامزد قاتل ہیں ان میں سے ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس مسلسل جو ہے وہ بہانے بنا رہی ہے کہ کبھی کہتی ہے کہ پانی آ گیا، کچے میں آ گیا، کبھی کہتے ہیں کہ ٹریس نہیں ہو پا رہا۔ عجیب جو ہے منطق ہے، جو حق سچ لکھتے ہیں صحافی ان کو دن دہاڑے قتل کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ جو قاتل ہیں بااثر ہیں اور حکومت میں بیٹھے جو لوگ ہیں، سردار ہیں، بھوتار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی بھی تنقید کر سکے۔ اس وجہ سے یہ حق اور سچ کی قلم کو دبانے کے لیے قتل عام کا سلسلہ نے شروع کیا ہے۔ جب مقدمات سے ان کی جو ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو صحافی کو قتل کراتے ہیں۔ اس عمل کے خلاف آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، لیکن پولیس انتظامیہ کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی اور یہ صورتحال بدامنی اتنی بڑھ چکی ہے۔ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ کمسن بچی پریا کماری اغوا ہو چکی ہے۔ ہر آئے روز لوگ اغوا ہو رہے ہیں، شہروں میں ڈکیتیاں ہو رہے ہیں، جو ڈاکو ہیں وہ گھروں میں گھس کر بچے اغوا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس کی نالی اتنی حد کو چھو رہی ہے کہ قاتلوں کو جو ہے نا وہ روکا نہیں جا سکتا، ڈاکوؤں کو لگام نہیں دے پا رہے لوگ۔ اتنی ماردھاڑ کے باوجود ریاست، عدلیہ، پولیس، حکومت کی آپ کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب اس میں جو ہے نا وہ حکومتی کردار تو آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ ایسے لگتا ہے کہ پولیس اور جو دیگر جو حکومتی مشینری ہے وہ ان قاتلوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان مافیاز کو سپورٹ کرتی ہے، ان ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مخصوص ہاتھوں انگلیوں پر گننے والے ڈاکو ان کے گرفت میں نہیں آ رہے۔ تک ہمارے سرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو ہمارے اسمبلیوں میں سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسمبلیوں کی جان نہیں چھوڑیں گے، تب تک یہ ظلم جو جبر جاری رہے گا۔ جان محمد مہر کے قاتل گرفتار نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں جو ہے نصر اللہ گڈانی کے لیے بھی احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، ان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پولیس کی بے بسی اور لاچاری تو ہمیں صاف نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایس ایس پی آتا ہے اس پہ پریشر جب پبلک کا آتا ہے تو ایس پی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، مگر آئی جی کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، نہ آئی جی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے نااہل آئی جی کو اس پہ سیٹ بیٹھنے پہ لائق ہی نہیں ہے، ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ جو ہمارے سندھ کا امن امان تباہ ہو چکا ہے، آئے دن ہمیں نوجوانوں کی لاشیں اٹھانی پڑتی ہے، ماؤں کی لاشیں اٹھانی پڑتی ہے، بہنوں کی لاشیں اٹھانی پڑتی ہے، اور کبھی ہمارے بچوں کی جنجیروں میں جو ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب عام بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نمائندے ہیں، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ ان کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ جو آئی جی سندھ ہے، کیا ان کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ وہ یہ تکلیف کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ جبکہ جان محمد مہر کو کتنا ٹائم ہوا ہے کہ ہمیں نصر اللہ گڈانی کی لاش اٹھانی پڑی۔ اللہ نہ کرے اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کسی جو حق سچ کے لیے آواز بلند کرتے کسی اور صاحب کی ہمیں لاش اٹھانی پڑے گی۔ تو سندھ گورنمنٹ سے، آئی جی سندھ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پہ سندھ کا امن امان بحال کروایا جائے، جان محمد مہر کے قاتل گرفتار کروایا جائے، نصر اللہ گڈانی کے قاتل گرفتار کروایا جائے، کیونکہ آپ جو ہے اسٹیٹ ہیں، وہ جو ہے ایک کمزور لوگ ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو وڈیرے ہیں وہ اسٹیٹ ہے، آپ ان کے آگے بے بس اور لاچار نظر آ رہے ہیں۔ آپ ایسی بے بسی لاچاری جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ سندھ کا امن امان آپ بحال کر سکیں گے، تو آپ کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ ظالم جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ اس لیے ان کی آواز بند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری اس قلمکار کی آواز کو بند کر دیا جائے جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ایسے قلمکار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے جتنا بھی ہم پرزور مذمت کریں کم ہے۔ صحافیوں کے بیچ میں کالی بھیڑیں ہیں جو کبھی بھی کسی غریب صحافی کا کیس ہائی لائٹ نہیں کرتی، کچھ دنوں کے لیے آواز اٹھا کے پھر ان سے سودے بازی کر کے ہٹ جاتے ہیں، جس سے
इन बड़े लोगों को और कातलों को और एक ताकत मिलती है। सिंध जो है खुसूसन सहाफ़ियों के लिए मक्तलगाह बना हुआ है। जो भी सहाफ़ी हक सच की आवाज़ बन रहा है उसके लिए वो जो है जो सिस्टम है सारा निज़ाम बोलेंगे उसमें सरदारी सिस्टम बने रहे, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट कामों सब मुलवस हैं जो सहाफ़ियों को कत्ल कर रहे हैं, हक सच की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मगर उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक नसरुल्लाह गडानी को आप कत्ल करके या शहीद जान उमर को कत्ल करके आप इसे न समझें कि हक सच की आवाज़ को आपने ख़त्म कर दिया। प्रिया कुमारी को अगवा करने के पीछे किसका हाथ है? तो इसके पीछे जाहिर सी बात है बाअसर लोगों का हाथ है जिनके गिरबान तक कानून भी नहीं पहुंच सकता। कि हम सीधी सी बात सामने पड़ी हुई है कि बाअसर लोग इसके पीछे मतलब जो ताकतवर हाथ हैं वो इसके पीछे मुलविस हैं। जब तक ये हाथ नहीं हटेंगे तो मेरे ख्याल में प्रिया कुमारी की बाजियाबी जो है वो नामुमकिन है। सिंध में जो ये है आज़ादाना सहाफ़त के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो लोग इस वक्त सीना सपर हैं जो सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का अलम लेकर और उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो काबिल सताइश। जो है अब स्पीकर है उधर का एमएनए जो है खुर्शीद शाह है वो पूरी सिंध या पाकिस्तान का लीडर कहलवाता है लेकिन प्रिया कुमारी बाजियाब नहीं करवा सका। जितना भी अमन अमान सिंध का खराब है इसमें पीपल्स पार्टी जरदारी लीग वाले मुलविस हैं। सिंध की तबाही का कारण यही लोग हैं। प्रिया कुमारी सखर से की है और सिंध की बची है लेकिन आज तक उसके पास जो उसकी हुकूमत का बंदा है जो उधर का स्पीकर है अवैध शाह नहीं गया, खुर्शीद शाह नहीं गया, नासिर शाह नहीं गया, वो जाहिद शाह और शाहिद शाह वालों के रिश्तेदार हैं जिन्होंने बच्ची को अगवा किया है। नेमतुल्लाह फुलपुर साहब ने नोटिस किया था उसी टाइम भी इन्होंने कहा कि हम प्रिया कुमारी को बाजियाब करवाएंगे लेकिन प्रिया कुमारी बाजियाब नहीं हुई है। ये सिंध हुकूमत की बिल्कुल नाअहली है। फौरन सिंध हुकूमत को खत्म किया जाए, फौरन इन लोगों को अपने मुनसिब से हटा के दूसरी कोई हुकूमत जोड़ी जाए सिंध में और सिंध की बच्ची जो प्रिया कुमारी है उसको बाजियाब करवाया जाए। तो से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जुल्म सिंध में जो है जुल्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सिंध जो है सिंध धरती जो है सहाफ़ियों के लिए मक्तलगाह बन चुकी है। हम यहाँ पर गुज़िश्ता 3 साल के अंदर जो है 4 से 5 सहाफ़ियों को सखर में सिर्फ कत्ल किया गया। जय लालवानी को कत्ल किया गया और शहीद जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया, अब नसरुल्लाह गडानी को कत्ल किया गया। तमाम सियासी और समाजी और सहाफती रहनुमाओं का यही कहना था कि सिंध के अंदर ये जो जबर है, जो कत्ल गारत है, सहाफ़ी कत्ल किए जा रहे हैं, शहरियों को उठाया जा रहा है, शहरियों को अगवा किया जा रहा है, इस सारे जुल्म बर्बर के पीछे रियासत और हुकूमत के तमाम जो इदारे हैं वो भर के शरीक हैं और जिम्मेदार हैं और वो मुतालबा करें कि सिंध के अंदर इस जबर की रात को, इस बर्बरी की रात को खत्म किया जाए और सिंध के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तमाम जो सहाफ़ी कत्ल किए गए उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और मासूम प्रिया कुमारी जिसको 34 माह का सखर के संगलार के इलाके से अगवा किया गया था उसको फिल फौर बाजियाब किया जाए।